اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت ہجرت حبشہ ہوئی، 80 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہجرت فرما گئے، تو مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے کوئی نفس جو ہے وہ گیا نہ ہو، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کی بہن، کسی کا کوئی۔ تو پورے مکہ میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا ہر گھر میں، اور جتنے مشرکین مکہ تھے، کافر تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مورد الزام ٹھہراتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ یہ شخص جو ہے نا، یہ شخص جو ہے وہ مکہ میں معاذ اللہ فتنہ کا سبب بنا ہے، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ کاش یہ ان کی دلی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جائے تو پھر اس مکہ میں سکون آ جاتا ہے۔ ان کی اس بات کے جواب میں یہ ہے شان نزول اس آیت کریمہ کی کہ وہ کہتے تھے کہ بس یہ شخص چلا جائے، اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم میں سکون آ جائے گا۔ جتنا ہمارے ہاں جو ہے وہ ان کے بقول جو ہے وہ فساد پھیلا ہوا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حق کی طرف بلانے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی سب کچھ جن، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں تو تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم میں گرتے ہی چلے جاتے ہو۔ تو اسی بات کو یہاں پہ پہلی آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، وما، اور ماں یہاں پہ جو ہے وہ نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، لبشرن، کسی شخص کو، کسی مرد کو، کسی بشر کو، کسی انسان کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، من قبل کل خلد، خلد کس کو کہتے ہیں؟ خے لام دال، یہ لفظ ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، خالدین فیہا، خالدین فیہا، ہمیشہ، دوامگی، دوامیت، ہمیشگی۔ وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، اور آپ سے پہلے کسی شخص کو ہم نے ہمیشہ کے لیے تو نہیں بنا چھوڑا۔ افائن، افائن لفظ جو ہے وہ اگر ہم علیحدہ کر لیں، الف علیحدہ کر لیجئے، فے علیحدہ کر لیجئے، اور اس کے بعد ان لگا لیجئے، یہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، اس کی آواز، اس کی ساؤنڈ نہیں ہوتی، اس لفظ کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ افائن، تو کیا اگر، پس اگر، متا، متا، متا کس سے لفظ ہے؟ ماتا، ماتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ موت آ جانا، فوت ہو جانا۔ اس کے ساتھ تے کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے، دو تے اکٹھی ہوئی تو اس کے اوپر جو ہے وہ شد آ گئی، یہ علیحدہ ہے۔ اور اگر آپ فوت ہو جائیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، فاہمل، تو کیا وہ، الخالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چلے جائیں گے تو اس میں امن آ جائے گا، تو اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، انتقال فرما جائیں، تو کیا انہوں نے ہمیشگی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، نبلوکم لفظ کس سے ہے؟ بلا، بلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امتحان لینا، جانچنا۔ عام لفظ جو ہے وہ ہم روز پڑھتے ہیں، نبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانیں کہ کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ نبلوکم، اور امتحان لیتے ہیں ہم تمہارا، ہم جانچتے ہیں تمہیں، بالشر، شر کیا ہوتا ہے؟ برائی سے، بدی سے، مال و دولت کی کمی سے، بدحالی سے، والخیر، اور بلائی کے ساتھ، بدی اور بلائی کے ساتھ، فتنتن، جانچتے ہیں ہم تمہیں، فتن جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانچنا، امتحان لینا، اور بدی بلائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم تمہیں جانچتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا، اور الہ علیحدہ کر دیجئے، لا کا معنی کی طرف، نہ حاضر ہم متکلم کے لیے، اور طرف ہماری ہی، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں لوٹنا ہے، تمہیں آنا ہے۔ وَإِذَا، یہ علیحدہ سبق ہے، یہ اگلی لائن جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو جو ہے وہ مفہوم، اس کی بھی شان نزول بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل اور ابو سفیان آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ابو جہل نے جو ہے وہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہ ہے وہ شخص جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی
بھی ان کو برا والا نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تمہیں جو ہے وہ جہنم میں لے جائیں گے، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو ساری دنیا کا پالنے والا ہے، یہ ہے وہ شخص۔ جب اس نے یہ کہا تو ابو سفیان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، تو کیا بنی عبد مناف میں جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واپس آئے، اور آ کے آپ نے پھر وہی توحید کا پیغام دیا اور وحدانیت کا پیغام دیا کہ جن چیزوں کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو تمہیں ان کو چھوڑ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم عذاب میں جاگرو یا اس وقت تمہیں ہوش آئے جب عذاب آ جائے، یا پہلی قوموں کی طرح تمہارے اوپر بھی عذاب آئے اور پھر تمہیں ہو کہ میں کہاں پہ آ پھنسا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے اس کی شان نزول یہی ہے۔ اس کے اوپر پھر یہ آیت کریمہ اتری، وَإِذَا، اور جب رَاكَ الَّذِينَ، را علیحدہ کر دیجئے، کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو الذین، وہ لوگ، کفروا، جو انکاری ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذونک، دیکھیے ان اگر اللہ سے پہلے آ جائے، ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو ان ہمیشہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ نہیں کی آواز جو ہے وہ دیتا ہے۔ ان یتخذونک، نہیں وہ، اتخاذن، اتخذا کیا معنی ہوتا ہے؟ بنا لینا کسی چیز کا، واو نون جمع کے لیے، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، یا علامات مضارع لگا، ان یتخذونک، نہیں وہ بناتے آپ کو، الا ہزوا، مگر ٹھٹھا، ہنسی مذاق، جب بھی وہ دیکھتے ہیں وہ ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں آپس میں ہنسی مذاق، کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی، الف جو ہے وہ استفہامیہ کے طور پہ استعمال ہوا، الف کے 3 استعمال ذہن میں بٹھا لیجئے، استفہامیہ سائن آف انٹروگیشن، الف امر کے لیے، اور الف میں متکلم کے لیے علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا حاذ الذی، یہ الذی، یہ ہے وہ شخص، یذکرو، جو ذکر کرتا ہے، الہاتکم، تمہارے معبودوں کا، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، وہم، اور وہ بذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، ہم کافرون، وہ خود انکاری ہیں۔ کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا، اور وہ خود جو ہے وہ رحمان سے انکاری ہیں۔ یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے منکر ہیں، خود رحمان کو وہ نہیں مانتے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کو آپ سے پہلے ہمیشہ رہنے والا، ہر کسی نے جانا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، آپ فوت ہو جائیں، تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور امتحان لیتے ہیں، جانچتے ہیں، بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، بلائی اور برائی کے ساتھ، فتنتاً، بلائی اور برائی کے فتنہ کے ساتھ ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ مذاق کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی ان کے پاس، سوائے ٹھٹھا اڑانے کے، مذاق اڑانے کے، وہ کوئی اور بات نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ احاذ الذی یذکر الہاتکم، کیا یہ وہ بندہ ہے جو ہمارے معبودوں کو جو ہے وہ پکارتا ہے، ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے برے ناموں سے؟ وہم بذکر الرحمن، کسی بھی آپ سے پہلے تک، اس سے بعد میں بھی وہی ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام جن کو اٹھا لیا گیا اور واپس آئیں گے اور اپنی طبعی زندگی گزاریں گے، طبعی موت مریں گے اور پھر اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کسی شخص کو جو ہے وہ ہمیشگی نہیں دی گئی۔ وہ جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اگر چلے جائیں تو پھر ہمارے ہاں سکون آ جائے، تو پھر یہ کہ کیا اس سے پہلے بھی کوئی اور رہا ہے؟ سب نے جانا ہی ہے، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جو اس دنیا سے آیا ہے وہ جانا ہے۔ اچھا چلیں، افائن متا، اور اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، انہوں نے بیٹھے رہنا ہے یہاں پہ، انہوں نے بھی تو چلے جانا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شاندار کو مزہ چکھنا ہے۔ اصل میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم جانیں کون اچھے اور برے اعمال کرتا ہے۔
اچھے اور برے اعمال سے کیا مراد ہے؟ جب یہ کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک بات تو طے ہوگی کہ ہر کسی نے جانا ہے، اسی چیز کے اوپر ہمارا یقین نہ ہونا ہماری بگاڑ کا سبب ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے مر جانا، وہ گور پہ کوئی اور والی بات آ جاتی ہے کہ اس نے مرنا، مجھے کچھ نہیں ہونا۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میں نے بھی مرنا ہے تو پھر میں اپنی راہیں سیدھی کیوں نہ کر لوں، میں ان راہوں پہ کیوں نہ چلوں جن سے راہوں پہ چلنے کا حکم مجھے اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، میں ان راہوں سے کیوں نہ رک جاؤں جن سے رکنے کا حکم مجھے دیا گیا ہے۔ تو اگر پہلی بات تو یہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر بتا دیا گیا جیسے سورہ ملک میں نے آیت کریمہ پڑھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم نے زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا تاکہ ہم تم سے امتحان لے سکیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال کیا؟ نبلوکم بالشر والخیر، ہم بلائی اور برائی کے ساتھ، ہم کسی کو آسودگیاں دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں، منصب دے دیتے ہیں، اس کو عہدے دے دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں، اور اس سے اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے۔ اور کسی سے جو ہے وہ ہم بدحالی لے آتے ہیں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اس کی زندگی تنگ گزرتی ہے، وہ بھی اس کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور مومن کی مثال تو وہ دی گئی ہے کہ جب اس کو اللہ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب اللہ اس سے لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور تب بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو مومن تو دونوں حال میں اللہ سے جو ہے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، وہ جو ہے وہ اس سے اللہ راضی ہے، اور اللہ نے اس کو بے تاشا اب اس کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، لائسنس مل گیا کہ جو مرضی کرتا پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، بلکہ نہیں، یہ اللہ کے امتحان ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں بلائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، میں تمہیں آسودگیوں کے ساتھ، خوشحالیوں کے ساتھ، بدحالیوں کے ساتھ تمہیں آزماتا ہوں کہ کیا تم جو ہے وہ، اگر دیتا ہے اللہ تو لوگ جو ہے وہ اللہ کا نام لینا چھوڑ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ میرا کمال ہے، میں نے فلاں ڈگری لے لی تھی تو مجھے اس وجہ سے یہ سب کچھ مل گیا، مجھے یہ نوکری فلاں نے دلوا دی تھی تو مجھے، اللہ کا تذکرہ ہم اس میں سے درمیان میں سے نکال دیتے ہیں۔ ہم دنیاوی کامیابیوں کو جو ہے وہ پھر اپنے نہ اپنے تئیں یا اپنے جیسے لوگوں کے مرہون منت سمجھتے ہیں، اللہ کا تذکرہ اس میں سے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تو آزما رہا ہے تمہیں دے کے، اور اسی طرح اگر لے لیتا ہے اللہ تو ہم جو ہے وہ کفرانہ کلمات معاذ اللہ جو بکنے لگ پڑتے ہیں، ہم اللہ کا در چھوڑ کے اور دروں کے اوپر جو ہے وہ ٹکرے مارنے شروع کر دیتے ہیں، ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے وہ یہاں سے کچھ مل جائے گا، حالانکہ دینے والی وہی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ جو دیا اللہ نے دیا، جو لیا وہ اللہ نے لیا، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ جب دیا تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب لیا تو مجھے صبر کرنا چاہیے، دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا جو ہے وہ چاہنی چاہیے۔ وعلینا، اور پھر جب یہ امتحان لیا جاتا ہے تو امتحان لینے کے پیش نظر ایک بات یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں کیا اور دنیا میں ختم ہو گیا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جب آؤ گے تو جس امتحان میں تمہیں گزارا گیا ہے، جس چکی میں سے تم جو ہے وہ گزر کے آ رہے ہو، چھن کے آ رہے ہو، یہاں پہ ہمیں پتا چلے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ اگر تم نے اچھائی کی ہوگی تو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اگر تم نے برائی کی ہوگی تو تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھو کہ ہم نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ تم اچھائی برائی کی تمیز کر سکو۔ ساری دنیا تمہارے مطیع کر دی، تمہارے لیے مسخر کر دی، تمہاری خدمت کے لیے لگا دی۔ اب اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دونوں راہیں تمہیں دکھا دی ہیں، جس راہ پہ چلو گے، اچھا کرو گے، ہماری طرف لوٹو گے تو ہم اس کا اچھا صلہ دیں گے۔ جنتوں کے وعدے تمہارے ساتھ ہیں، جنتیں تمہارے لیے تیار رکھی گئی ہیں۔ اگر ان راہوں پہ نہیں چلو گے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ تکذیب کرو گے، اس کے کہے کہ الٹ چلو گے، تو پھر جہنمیں بھی تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر دوسرا سبق جو ہے یہاں پہ اس آیت کریمہ میں کہ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار دیکھتے، منکرین اسلام دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استہزاء اڑانا شروع کر دیتے، مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اور وہ کہتے اچھا یہ ہے وہ شخص جو ہمارے، حالانکہ اللہ کو بڑا وہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ لات و عزا کو شریک بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ اللہ کے ساجیدار ہیں، اللہ نے جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کو معاون بنا رکھا ہے، شریک بنا رکھا ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ یہ لات و عزا منات جو ہے وہ یہ اللہ کی بیٹیاں ان کو کہا کرتے تھے۔ اور دیکھیے جتنے بھی ان کے بت ہوتے ہیں ان بتوں میں مؤنث زیادہ ہوتی ہے، مؤنث ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ان کا خیال یہی تھا کہ بیٹیاں باپ کی پیاری ہوتی ہیں، رو دو کے اپنی بات منوا ہی لیتی ہیں،
اسی لیے ان کے نام جو ہے وہ مؤنثوں کے نام پہ رکھے جاتے تھے۔ تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے بتوں کو جو ہے وہ برا بلا کہتا ہے۔ جیسے ہی دیکھتے ہی آپ کو ان یتخذونک الا ہزوا، مذاق اڑانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنسی مذاق ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور کیا کہا کرتے تھے، احاذ الذی یذکر الہاتکم، کیا یہی ہے وہ شخص، یہ ہے وہ بندہ جو ہمارے ان کا نام لیتا ہے؟ حالانکہ آپ نے کبھی ان کو برا بلا نہیں کہا تھا، صرف ان کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں آ سکتے، جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے، جو خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ تمہارے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہم، حالانکہ خود وہ بذکر رحمان، رحمان کے تو نام سے ہی ان کو چڑ تھی۔ وہ تو کہتے تھے چلو اللہ تو ہم نے مان لیا، جس سے رحمان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ سجدے میں پڑے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے یار رحمان کے نام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا وہ آج دیکھ لو محمد جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو وہ رحمان کے نام سے چڑ تھی انہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے، یہ رحمان کیا ہے؟ حالانکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے جو ہے وہ اللہ کے بعد دوسرا جو متبرک نام ہے وہ رحمان کا نام ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرحمن، اور خود وہ رحمان کے ذکر سے ہم کافر، وہ انکاری تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے اس کو۔ وہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ عز و جل ہے، لیکن اس میں بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، لیکن رحمان کے نام کے ساتھ ان کو خاص چڑ تھی، وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ رحمان کہاں سے آ گیا اس میں سے۔ اسی سبق کو کل ہم اگلی آیت کریمہ کے ساتھ دوبارہ ملا کے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی، ہم نے کسی کو جو ہے وہ دوام نہیں بخشا۔ افائن متا فہم الخالدون، اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ افائن متا، اگر آپ فوت ہو جائیں، اب انتقال، اب اگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشگی کی زندگی جو ہے وہ لے کے آئیں، آپ بھی فوت ہونا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ افائن متا، آج اگر آپ چلے جاتے ہیں دنیا سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر میرے بعد کون نگرانی کرے گا اس کی، تو فرمایا کہ کوئی رہنے والا نہیں یہاں پہ آیا، یہاں پہ جو ہے ہر کسی نے چلے جانا ہے۔ افائن متا فہم الخالدون، اگر آپ چلے جائیں گے تو انہوں نے کون سا بیٹھے رہنا، یہ بھی چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اصل میں یہی بات ہے جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، اس کو ہمیں پلے باندھ لینا چاہیے۔ ہم صرف یہ دیکھ لیں کہ ہماری اوپر والی جو لڑی تھی، وہ جو اوپر والے ہمارے لوگ تھے، ماں باپ چاچا، کدھر چلے گئے دنیا سے۔ ہمارے دائیں بائیں والے کتنے، ہم سے چھوٹے کتنے چلے گئے، ہم کیوں رہ جائیں گے؟ کبھی کوئی رہا ہے ہسٹری میں آج تک؟ جب جانا ہی ٹھہرا، جیسے ہی ادھر سے لینے آئیں گے، جیسے ہی جو ہے وہ روح نکلے گی، اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر عالم برزخ ہوگا کچھ وقت، ہمیں اس وقت خیال آئے گا کہ دنیا میں تو ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم نے دنیا کو ہمیشگی کے لیے رکھنا سمجھ لیا کہ بس یہی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، جو عیش کرنی ہے یہیں پہ کر لو، آگے موت کس نے دیکھی ہے، قیامت کس نے دیکھی ہے، جب ہوگی دیکھی جائے گی؟ نہیں، جیسے ہی ادھر سے روح نکلے گی، عالم برزخ شروع ہوگا، پھر ہمیں اس وقت فوراً خیال آ جائے گا کہ کاش ہم جو ہے وہ اس وقت کچھ کر لیتے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تاکہ ہم وہ اعمال کریں جس اعمال کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ چونکہ پھر اللہ کے علم کے مطابق ہے لوٹا بھی دیے جائیں، ویسے لوٹانا سنت نہیں ہے اللہ کی، لوٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اگر ہم یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے جانا ہے، تو ہماری سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اور نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اور ہم جو ہے وہ ہر چیز کو، بلائی کو، برائی کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے۔ اللہ نے اگر مجھے دیا ہے تو اللہ دینے والا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے آگے سر بسجود ہوں اس کی رحمتوں کے نازل ہونے کے اوپر۔ مت سمجھیں کہ اس میں سے جو ہے وہ میری کوئی خاص اپنی کرامت ہے، میری اپنی کامیابی ہے، کوئی میں پڑھ لکھ گیا، میں نے یہ کر لیا، میرا فلاں تھا، نہیں، یہ اس اللہ کی رحمت ہے اگر اس نے دیا ہے۔ اس سے مجھ میں تکبر مت آئے، اس میں اکڑاؤ مت آئے کہ جس سے میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگوں، اور اگر جو ہے مجھ سے لے لیا گیا ہے تو پھر بھی اسی اللہ کے آگے صبر کریں، اسی اللہ سے مدد مانگیں، وہی اللہ دینے والا ہے، کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دونوں حال میں جو ہے وہ انسان کو اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتے، اور کہتے ہیں یہ ہے وہ شخص جو ہمارے بروں بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام کے منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر.